10ویں پارے کے آخر میں مخلص اہل ایمان کے علاوہ ان منافقوں کا تذکرہ تھا جنہوں نے مالی وسائل اور سواری کی استطاعت رکھنے کے باوجود غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی۔ 11ویں پارے کی ابتدا میں بھی اہل نفاق کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تبوک سے واپسی پر راستے ہی میں اطلاع دے دی تھی کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو منافق آپ کے سامنے مختلف قسم کے اعذار پیش کریں گے، یعنی مختلف قسم کے ایکسکیوزز پیش کریں گے۔ کہیں گے کہ ہم انتہائی سخت مجبوریوں کے بنا پر آپ کے ساتھ غزوہ میں شریک نہ ہو سکے، ورنہ ہم نے جانے کا تو پختہ ارادہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور منافقوں نے قسمیں کھا کھا کر آپ کو اپنی سچائی کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروت اور شرافت کی بنا پر حقیقت کو جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار فرمائی۔ سبحان اللہ، یہاں پہ سیرت النبی کا ایک بہترین پہلو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروت اور شرافت کی بنا پر حقیقت کو جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار فرمائی اور انہیں جھوٹا قرار نہیں دیا۔ منافقوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کی صفات بیان فرمائی ہے اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور جھوٹ بول کر غلط کو صحیح قرار دینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ درمیان میں پھر منافقوں کا ذکر آیا ہے جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے، کفر کو فروغ اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد ضرار کی تعمیر کی تھی۔ ایک مسجد تعمیر کری تھی جس کا نام تھا مسجد ضرار، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے افتتاح کی درخواست کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس مسجد میں کھڑا ہونے سے بھی منع فرما دیا۔ چنانچہ اس مسجد کو آپ کے حکم سے جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ مسجد ضرار کے مقابلے میں مسجد قباء کا اور اہل نفاق کے مقابلے میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے جو اپنے مال اور اپنی جانیں حصول جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر چکے ہیں۔ ان اہل ایمان کی 9 ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں جو ہر مومن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ 9 صفات بہت ضروری سننے والی ہیں معزز سامعین۔ پہلی، توبہ کرنے والے، دوسری عبادت کرنے والے، تیسری حمد کرنے والے، چوتھا روزہ رکھنے والے، 5ویں صفات رکوع کرنے والے، اس کے بعد سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ غزوہ تبوک میں شرکت سے جو لوگ محروم رہ گئے تھے ان میں 3 ایسے مخلص مسلمان تھے جن کے اخلاص اور ایمان میں کسی کو شک نہیں تھا، یعنی حضرت قعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان تینوں نے کوئی عذر نہیں تراشا بلکہ صاف صاف اعتراف کر لیا کہ پیچھے رہ جانے میں سراسر ہماری اپنی غلطی، سستی اور کاہلی کا دخل تھا۔ ان کے معاملے کو الگ رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا، لیکن پھر انہیں سچ بولنے کی وجہ سے ایسا نوازا گیا کہ ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے سے کیا گیا۔ یہ اعلان ان کے لیے اتنی بڑی بشارت تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قعب بن مالک سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب سے تمہیں تمہاری والدہ نے جنا ہے، آج سے زیادہ بہتر اور مبارک دن تم پر نہیں آیا۔ اگلی آیات میں اہل ایمان کو 4 اہم باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔ پہلی یہ کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ تقوی کو لازم پکڑے رکھے۔ دوسری یہ کہ وہ اہل نفاق سے دور رہتے ہوئے صرف سچوں کی صحبت اختیار کریں۔ تیسری یہ کہ وہ رزق کی تنگی اور کشادگی میں اللہ کے رسول کو اپنے اوپر ترجیح دیں۔ چوتھی بات، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت اور اطاعت کا اللہ کی طرف سے اجر مل کر رہے گا، اور یہ کہ اللہ کے دین کے لیے جس قدر مشقت اٹھائی جائے گی اتنا ہی اجر و ثواب عطا ہوگا۔ جہاد کی فضیلت اور اہمیت کے باوجود حکم دیا گیا ہے کہ سارے ہی مسلمانوں کو جہاد میں نہیں چلے جانا چاہیے، بلکہ کچھ لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہنا چاہیے تاکہ آپ سے دین کی سمجھ حاصل کریں۔ اسلام کو اپنی دعوت کی ابتدا میں جیسے دشمنوں کی طاقت توڑنے کے لیے جہاد کی ضرورت تھی، یوں ہی
ان بنیادوں کی بھی ضرورت تھی جن پر اسلامی مملکت کی عمارت کھڑی کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے شرعی احکام کے نزول کا سلسلہ مستقل جاری تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افراد کی تیاری میں ہمتاً مصروف تھے جو مستقبل کے مدرس، مربی، معلم، قاضی، حاکم، عامل اور منتظم بن سکیں۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کی معتدل تعداد کو مدینہ میں ہی رہنا چاہیے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر سکے۔ اسلامی مملکت کی ضروریات سے قطع نظر فی ذات بھی علم دین حاصل کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ثابت ہوتا ہے۔ جہاد کے لیے ایک اہم اصول یہ بتایا گیا ہے کہ الاقرب فی الاقرب کے ضابطے کے تحت جہاد کیا جائے، یعنی قریب کے کفار سے جہاد کرتے ہوئے اس کا دائرہ دور تک وسیع کیا جائے۔ سورہ توبہ کی آخری آیات میں دوبارہ منافقین کی مذمت کی گئی ہے کہ ان حرمہ نصیبوں کو قرآن سے بھی کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ فکر و عمل کے اعتبار سے ان کی نجاست ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس سورت کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی ہے، اور آپ کے لیے اپنے اسماء حسنہ میں سے 2 نام منتخب فرمائے ہیں، یعنی رؤوف اور رحیم۔ اور اس میں شک نہیں کہ آپ اپنی امت بلکہ ساری انسانیت کے لیے حق میں بے حد شفیق اور مہربان تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے یہ 2 نام آپ کے سوا کسی کے لیے بھی جمع نہیں فرمائے۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ یونس۔ سورہ یونس مکی ہے اور اس میں 119 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس سورت میں ایمان کی بنیادی ارکان، عقائد اور بالخصوص قرآن کریم سے بحث کی گئی ہے۔ سورت کی ابتدا کتاب اللہ اور رسول اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی بعثت کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آتا رہا ہے۔ اس کے بعد ربوبیت، الوہیت اور ربوبیت کی حقیقت اور خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی بنیاد بیان کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جو رب اور خالق ہے وہی معبود بننے کے لائق ہے۔ کائنات کا یہ سارا نظام اس کی ربوبیت اور قدرت پر گواہ ہے۔ اس نظام اور دلائل قدرت میں غور و فکر کے بعد انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں: تکذیب کرنے والے، بات کو جھٹلانے والے، اور تصدیق کرنے والے، بات کو سچ سمجھنے والے۔ تکذیب کرنے والوں کا انجام آگ، اور تصدیق کرنے والوں کا انجام دائمی باغات ہے۔ تکذیب کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی فطرت میں عجلت ہے، یہاں تک کہ یہ بعض اوقات اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے عذاب اور ہلاکت کی دعائیں مانگتا ہے۔ ان جھٹلانے والوں کا حال یہ ہے کہ یہ قرآن کو جھٹلانے اور اس کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتے، اور اللہ کے نبی سے استہزاء کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا اسی میں کچھ تبدیلیاں کر دیں۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے ان میں سے کسی بات کا اختیار نہیں، میں تو وحی کی اتباع کا پابند ہوں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے معاذ اللہ یہ کلام خود بنا کر اللہ کی طرف سے منسوب کر دیا ہے؟ میں تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزار چکا ہوں، تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے یا کسی استاد سے علم حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر نہیں سنا اور نہیں دیکھا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یکا یک جھوٹ بولنا شروع کر دوں یا ایسا معجزانہ کلام تمہارے سامنے پیش کر دوں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں انسانوں پر تو جھوٹ نہ بولوں اور اللہ پر جھوٹ بولنے کی جرت کر لوں؟ آپ کی سیرت کی صفائی اور زبان کی صداقت کا یہی وہ پہلو تھا جس کا دشمن بھی اعتراف کرنے پر مجبور تھے۔ ابو سفیان کے زمانے کفر میں جب روم کے بادشاہ ہرقل نے سوال کیا تھا، بادشاہ کا نام ہرقل تھا، اس نے سوال کیا تھا کہ کیا دعوی نبوت سے پہلے تم نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے؟ تو کافر اور مشرک ہونے کے باوجود ابو سفیان بھی اس سوال کا جواب نفی میں دینے پر مجبور ہو گیا تھا، اور ہرقل نے اس کا جواب سن کر کہا تھا
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دے۔ امام راضی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مشرکین نے بچپن سے نزول قرآن کے زمانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا تھا، یعنی ان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری تھی اور وہ یہ جانتے تھے کہ آپ نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاذ کی شاگردگی اختیار کی۔ پھر 40 سال گزر گئے تو آپ یکا یک ایک عظیم کتاب ان کے پاس لے کر آ گئے جو علم حصول کی نوادر، علم احکام کی باریکیوں، علم اخلاق کے لطائف اور پہلو کے واقعات کے اسرار پر مشتمل تھی، اور جس کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ کرنے سے بڑے بڑے ادیب اور شاعر عاجز آ گئے۔ ہر وہ شخص جسے عقل سلیم عطا کی گئی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیات میں مشرکین کی بت پرستی اور توحید کے دلائل مذکور ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ سختی اور مصیبت کے وقت بڑے سے بڑے مشرک بھی جھوٹے معبودوں کو بھول کر سچے معبود کو پکارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر تلقین کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے سوال کریں کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے؟ تو آپ پوچھئے کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ قرآن کی صداقت کے حوالے سے انہیں چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھا دو، اور اس مقصد کے لیے عرب و عجم میں سے جسے بلانا چاہتے ہو بلا لو۔ پھر اللہ نے ان کی تکذیب کا سبب خود ہی بیان فرما دیا، وہ یہ کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اور اس کی حقیقت سمجھ نہیں پاتا تو سرے سے اس کا انکار ہی کر دیتا ہے۔ مشرکین نے توحید، بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونا، اور قرآن کی صداقت کا جو انکار کیا تو اس کی ایک بڑی وجہ ان کی جہالت اور عدم علم بھی تھا۔ اس صورت میں انہیں کہیں زجر اور تنبیہ کے ساتھ اور کہیں نصیحت اور خیر خواہی کے انداز میں ان تینوں بنیادی عقائد کے بارے میں ہٹ دھرمی چھوڑنے اور ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ توحید کے دلائل، بعث بعد الموت کا یقین ہونا، اور قرآن کریم کی صداقت بیان کرنے اور مشرکین کی مزعومات کی تردید کے بعد عبرت اور نصیحت کے لیے 3 قصے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جن کی عمر اور زمانہ تبلیغ تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ طویل، مگر ان کے متبعین بہت کم تھے۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جنہوں نے فرعون جیسے خدائی کے دعوے دار کا مقابلہ کیا۔ تیسرا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، اور انہی کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا صراحتاً نام 4 جگہ آیا ہے، اور 2 مقامات پر انہیں مچھلی والے کی صفت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اپنے قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ کے عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوا نام کی ایک جگہ ہے اس کی زرزمین کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی والوں نے سمندر میں طغیانی کی وجہ سے انہیں سمندر میں پھینک دیا، اور ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا۔ بالآخر چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے، اور انہوں نے آوازاری اور توبہ و استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ یہ 3 قصے ذکر کرنے کے بعد مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ کفر و شرک سے باز نہ آئے تو قیامت سے پہلے ہی ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین کو بشارت سنائی گئی ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ ہماری سنت ہے کہ ہم بالآخر اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ جیسے سورہ یونس کی ابتدا قرآن حکیم کے ذکر سے ہوئی تھی، اسی طرح اس کی انتہا بھی اس سچی کتاب کی اتباع اور پیروی کے حکم پر ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے انسانو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کے جانب سے حق یعنی قرآن آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے
تو اس ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر وکیل نہیں ہوں۔ اور اے پیغمبر، آپ اسی کی اتباع کیجئے جو کلام آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔